نواب محسن الملک، مصنف کا نام ڈاکٹر مولوی عبدالحق۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق نواب محسن الملک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نواب محسن الملک کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ عام طور پر نام بغیر سوچے سمجھے رکھ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے خطاب دیتے وقت بھی کسی شخص کی شخصیت اور خطاب میں موزونیت کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن محسن الملک کا خطاب ان کے لیے بڑا موزوں نکلا۔ وہ پارس پتھر کی مانند تھے جو معمولی دھاتوں کو چھو لے تو وہ سونا بن جاتی ہیں۔ نواب محسن الملک بھی اپنے پرائے، دوست، دشمن سب کو کسی نہ کسی طرح اپنا ممنون احسان رکھتے تھے۔ وہ حیدرآباد دکن کی ریاست میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ بعض اوقات انہیں سیاسی مصلحتوں کی خاطر کسی شخص کے خلاف کوئی قدم اٹھانا پڑتا تو ایسے ناپسندیدہ کام کو بھی ایسے سلیقے سے کرتے کہ مخالف ہمیشہ ان کے احسان مند رہتے۔ نواب محسن الملک بڑے قابل اور ذہین انسان تھے۔ ان میں انتظامی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کے جوہر حیدرآباد میں اپنی ملازمت کے دوران دکھائے۔ وہ بڑے سے بڑے پیچیدہ مسائل کو باتوں باتوں میں سلجھا دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یوں تو ریاست حیدرآباد اور حیدرآباد کے لوگوں پر ان کے بڑے احسانات ہیں، لیکن ریاست کے نظم و نسق کے سلسلے میں ان کی چند چیزیں یادگار حیثیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے حیدرآباد دکن کا بجٹ مصر کے بجٹ کے نمونے پر مرتب کیا۔ اسی طرح انہوں نے پوری ریاست حیدرآباد کی زمینوں کی خط بندی اور پیمائش کرائی اور اس کے حساب سے زمینداروں سے لگان یا مالیہ وغیرہ وصول کیا جانے لگا۔ اسی طرح انہوں نے محکمہ خزانہ اور لگان وغیرہ کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑی اصلاحات کی۔ ان اصلاحات کی بدولت نواب محسن الملک کو حیدرآباد میں جو مقبولیت نصیب ہوئی وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہوئی ہو۔ چڑھتے سورج کی پجاری تو ساری دنیا ہوتی ہے۔ اصل مقبولیت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کوئی اقتدار یا عہدے سے محروم ہوتا ہے۔ نواب محسن الملک جب ملازمت کے بعد حیدرآباد سے رخصت ہوئے تو حیدرآباد اسٹیشن پر ہزاروں لوگوں کا مجمع تھا، جن میں سے بیشتر غریب، یتیم اور بیوائیں زار و قطار رو رہے تھے۔ جس زمانے میں نواب صاحب نے ہوش سنبھالا، اس زمانے میں برصغیر کے مسلمانوں میں مذہبی جوش و جذبہ بہت تھا، کیونکہ عروج، خوش بختی اور اقتداران سے روٹھ چکے تھے۔ ایسے حالات میں ہر طرف سے مایوس ہو کر آدمی مذہب ہی کی پناہ ڈھونڈتا ہے۔ چنانچہ اس دور کے تمام مصنف اور ادیب مذہب پر کسی نہ کسی انداز میں ضرور لکھتے تھے۔ اگرچہ سر سید اور ان کے بیشتر ساتھیوں کو لوگ بدعقیدہ اور نیچری وغیرہ سمجھتے تھے، لیکن ان سب نے مذہب پر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا۔ نواب محسن الملک کی صرف ایک تصنیف کو خالص مذہبی کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کی باقی سب تحریریں علمی ہیں یا معاشرتی، اگرچہ ان تحریروں کا تعلق کسی نہ کسی سطح پر اسلام یا مسلمانوں سے ہی ہے۔ ان کی تحریروں میں ادبیت، فصاحت اور تسلسل کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ محسن الملک کی آواز میں شیرینی اور دلکشی تھی۔ ان کی باتیں سننے والے ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ بدرالدین طیب جی نامی ایک صاحب سر سید اور ان کے مشن کے سخت مخالف تھے۔ نواب صاحب نے ایک دفعہ ان کے سامنے ایسی پردرد تقریر کی کہ وہ آپ دیدہ ہو گئے اور علی گڑھ کالج کو ایک بڑی مالیت کا عطیہ دیا۔ بڑے بڑے جلسوں میں جب کسی وجہ سے جلسہ درہم برہم ہونے کا امکان پیدا ہوتا تو نواب صاحب کی خوش بیانی جادو کا سا کام کرتی اور وہ معاملے کو سنبھال لیتے۔ مہر و محبت اور حوصلہ افزائی سے دوسروں سے کام لینے اور آدمیوں کو پہچاننے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ مطالعے کے بے حد شوقین تھے۔ اردو، فارسی اور عربی کی کتابیں اور اخبارات برابر پڑھتے رہتے تھے۔ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن انگریزی کتب ترجمہ کرا کے پڑھتے تھے۔ اردو کی مخالفت اگرچہ سر سید کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی، لیکن بعد میں یہ مخالفت زور پکڑ گئی۔ نواب محسن الملک نے اردو کی حمایت میں لکھنؤ کے ایک عظیم الشان جلسے میں ایسی پرجوش تقریر کی کہ لوگوں پر اس کا بے حد اثر ہوا۔ دراصل نواب محسن الملک مرتے دم تک اس شاہراہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل سر سید ڈال گئے تھے۔